نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول، رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پر، کپڑے پر، کسی اور چیز پر پڑ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو دھوتا نہیں اور اسی حال میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا آیا ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جب نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پڑھی نہ پڑھی برابر ہو گئی۔ تو اگر وہ پڑھی ہوئی بھی نہ پڑھی ہوئی کی طرح ہوئی تو پھر وہ ذمہ داری تو رہ گئی انسان کی، تو یہ عبادت کا قبول نہ ہونا پھر عذابی کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول، رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پر، کپڑے پر، کسی اور چیز پر پڑ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو دھوتا نہیں اور اسی حال میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا آیا ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جب نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پڑھی نہ پڑھی برابر ہو گئی۔ تو اگر وہ پڑھی ہوئی بھی نہ پڑھی ہوئی کی طرح ہوئی تو پھر وہ ذمہ داری تو رہ گئی انسان کی، تو یہ عبادت کا قبول نہ ہونا پھر عذابی کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔